حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کو خواب کے اندر یہ دکھایا گیا کہ ابراہیم میری راہ میں قربانی کر۔ حضرت ابراہیم اٹھے، 100 گائے ذبح کی، اور پھر اگلی رات آپ کو دوبارہ خواب آئے، ابراہیم میری راہ میں قربانی کر، اللہ نے بڑا مال دیا تھا، پھر 100 اونٹ ذبح کیے۔ اور اس وقت قربانی کی قبولیت یوں ہوتی تھی کہ آسمان سے آگ آتی اور اس قربانی کو اٹھا کے لے جاتی۔ اگلے دن اونٹوں کو ذبح کیا، پھر آسمان سے آگ آئی اٹھا کے لے گئی، سمجھا کہ اب قبولیت ہو گئی ہے۔ لیکن تیسری رات پھر جب خواب آیا نا، ابراہیم میری راہ میں قربانی کر، میرے مالک کس چیز کی؟ فرمایا اس کی جو تجھے سب سے زیادہ عزیز ہے، سب سے زیادہ پیاری ہے۔ تو مجھے بتائیے وہ اکلوتا بیٹا جس کا نام حضرت اسماعیل علیہ السلام ہے، تو اس سے زیادہ پیارا کون تھا؟ سمجھ گئے کہ مجھے اشارہ دیا جا رہا ہے کہ میں اپنے بیٹے کی قربانی دوں۔ دوستان گرامی قدر، صبح جب اٹھے نا تو پھر آپ نے حضرت اسماعیل علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ بات بتلائی۔ فرمایا قال یا بنی انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری قال یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی ان شاء اللہ من الصابرین۔ توجہ کیجئے گا، فرمانے لگے اے میرے بیٹے اسماعیل، قال یا بنی، اے میرے بیٹے، انی ارا فی المنام، میں نے دیکھا ہے نیند کے اندر، خواب کے اندر، انی اذبحک، میں تجھے ذبح کر رہا ہوں۔ دوستان گرامی قدر، آگے سے حضرت اسماعیل نے یہ نہ کہا بابا کیسی باتیں کر رہے ہو، خواب ہی تھا اور ذبح کرنے کی باتیں۔ آپ نے پوچھا بتاؤ تمہاری چاہت کیا ہے؟ جب باپ نے یہ کہا نا کہ قال یا بنی انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری، تو کیا کہتا ہے اس معاملے میں؟ سنیے گا جواب۔ حضرت ابراہیم پوچھتے ہیں کہ بیٹا میں نے خواب دیکھا ہے کہ میں تجھے ذبح کر رہا ہوں رب کی رضا کی خاطر، بتا تیری چاہت کیا ہے، بتا تیری مرضی کیا ہے۔ جب حضرت ابراہیم نے یہ کہا نا کہ قال یا بنی انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری، بیٹا کہتا ہے قال یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی ان شاء اللہ من الصابرین۔ بابا جس کام کا حکم آپ کو دیا گیا ہے نا کر گزریے، کہہ لیجیے، آپ کے لیے سبحان اللہ کہنا بھی بھاری ہو گیا، محبت سے کہو سبحان اللہ۔ حضرت اسماعیل جان دینے پہ تلے ہوئی ہیں اور اس محبت پہ بھی آپ کے لبوں پہ سبحان اللہ نہ حد ہو گئی، محبت سے کہیے سبحان اللہ۔ عرض کرنے لگے بابا جو آپ کو حکم ملا ہے نا کر گزریے، انشاءاللہ من الصابرین، میرے اللہ نے چاہا تو آپ مجھے صبر کرنے والوں میں پائیں گے۔ ایک بار بھی یہ نہ کہا بابا نظر ثانی کر لو، ذرا سوچ لو، خواب ہی تو تھا، ممکن ہے کوئی اور بات ہو اور آپ مجھے ذبح کرنے پہ تلے ہوئے ہیں۔ نہیں، یہ فیضان نظر تھا یا کہ مکتب کی کرامت تھی، یہ فیضان نظر تھا یا کہ مکتب کی کرامت تھی۔ سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی؟ آپ نے ایک بار بھی یہ نہ کہا بابا پھر سوچ ہی لو، دوبارہ اس بات پہ غور ہی کر لو، میری جان چلی جائے گی۔ نہیں، جب دیکھا کہ رب کی رضا کی خاطر باپ مجھے ذبح کرنا چاہتا ہے تو فوراً کہا جو حکم ملا ہے نا کر گزرو، تم مجھے صبر کرنے والوں میں پاؤ گے۔ احباب مختصراً عرض کر دوں، حضرت اسماعیل کو ساتھ لیا، جیسے ہی چلے شیطان دوڑا دوڑا آیا لبادہ اوڑھ کے بڑے بزرگوں والا، اور آگے حضرت ہاجرہ کو کہنے لگا ہاجرہ پتہ ہے آج تیرا خامن تیرے بیٹے کو کہاں لے کے جا رہا ہے؟ فرمایا بتایا مجھے کسی دوست کی دعوت میں جا رہے ہیں۔ کہنے لگا نہیں نہیں، تو نے دیکھا نہیں رسی بھی ہاتھ کے اندر ہے، چھری بھی پاس ہے، تیرے بیٹے کو ذبح کر دے گا۔ حضرت ہاجرہ نے فرمایا کبھی باپ بھی بیٹے کو ذبح کرتا ہے؟ ظالم جھوٹ نہ بول۔ وہ کہنے لگا نہیں، ان کی جانب سے یعنی رب کی جانب سے یہ حکم دیا گیا ہے کہ وہ اسماعیل کو ذبح کریں۔ جب حضرت ہاجرہ رضی اللہ عنہ نے یہ سنا کہ میرے مالک کا حکم ہے، ایک ماں جو جان سے زیادہ اپنی اولاد سے پیار کرتی ہے، جب اپنے رب کا نام سنا نا، کہا کہ اگر رب کا حکم ہے یہ ایک اسماعیل ہے، یہ ایک اسماعیل ہے، اگر ایسے ہزاروں بھی ہوتے تو میں رب کی راہ میں قربان کر دیتی۔ یہ ہے ماؤں کا کردار۔ گزشتہ دنوں میں نے ایک نوجوان سے سنا، میں نے پوچھا پہلے تم نے ہلکی ہلکی داڑھی رکھی ہوئی تھی اور یا چہرہ صاف نظر آ رہا ہے، تو کہنے لگا مجھے اماں نے کہا بیٹا ابھی تیرا داڑھی رکھنے کی عمر نہیں ہے، ابھی تیری داڑھی رکھنے کی عمر۔ یقین جانیے مجھے ایک شاک لگا۔ آج ماؤں کا کردار یہ ہے کہ بیٹا اگر دین پہ چلنا بھی چاہتا ہے، وہ راستے کے اندر رکاوٹ بنتی ہیں،
کہ اگر تو داڑھی رکھے گا، ابھی تیری داڑھی رکھنے کی عمر نہیں، سلام نہ پیش کروں 1000 بار اس عظیم ماں کو جس کا بیٹا قربان ہونے کے لیے جا رہا ہے، اور شیطان بہلاتا ہے کہ روک لے اسے، جو ہے وہ ذبح کر دیا جائے گا۔ تو جب رب کا نام آتا ہے تو پھر کہتی ہے یہ ایک ہے، اگر ایسے ہزاروں ہوتے وہ بھی رب کی راہ میں قربان کر دیتے۔ اللہ اکبر۔ پھر حضرت اسماعیل کے پاس آیا، آپ نے کنکر مارے وہاں پہ، آج بھی حاجی اس سنت کو ادا کرتے ہیں وہاں پہ جا کے حج کے دوران۔ پھر حضرت اسماعیل کو بہلانے لگا کہ تیرا ابا تجھے ذبح کرنے کے لیے جا رہا ہے، تو آپ نے فرمایا میرا باپ مجھ سے اتنا پیار کرتا ہے، یہ کیسے ممکن ہے؟ اس نے پھر وہی کہا کہ رب کا حکم ہے انہیں، تو انہوں نے بھی یہی کہا کہ یہ ایک جان ہے، اگر ہزاروں جانیں ہوتی وہ بھی رب کی راہ میں قربان کر دیتا۔ جان دے دی ہوئی اسی کی تھی، جان دے دی ہوئی اسی کی تھی، حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا۔ فرمایا کہ اگر میں جان دے دوں تو کون سا احسان ہے، یہ تو دی ہی میرے مالک نے ہے۔ دوستان گرامی کا حضرت ابراہیم کے پاس گیا، کہنے لگا ابراہیم بڑھاپے کے اندر بیٹا ملا، کچھ تو خیال کر، اسے اپنے ہاتھوں سے ذبح کرے گا۔ آپ نے بھی 7 کنکر لگائے، بھگا دیا وہاں سے، شیطان بھاگ جا یہاں سے، یہ ایک ہے، اگر ایسے ہزاروں بھی ہوتے تو اپنے مالک کے کہنے پہ میں قربان کر دیتا۔ اور پھر کائنات نے، دنیا نے، اور پھر آسمانی مخلوق نے یہ منظر اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ حضرت ابراہیم باپ بھی نبی، بیٹا بھی نبی، باپ ذبح کرنے کے لیے تیار، بیٹا ذبح ہونے کے لیے تیار۔ اب جب یہ منظر آسمان والوں نے دیکھا تو عرض کرنے لگے مالک یہ عجیب منظر ہے کہ باپ ذبح کرنے کے لیے تیار، بیٹا ذبح ہونے کے لیے تیار۔ مالک آج تک یہ منظر نگاہوں کے سامنے نہیں آیا۔ قدرت کی آواز آئی، فرشتوں تم جو کہتے تھے مالک اس انسان کو نہ بنا، یہ جا کے دنیا میں قتل و غارت کرے گا، دنگا و فساد کرے گا۔ ارے فرشتوں تمہاری نظر فقط قتل و غارت پہ تھی، فقط جو ہے وہ فساد پہ تھی، لیکن آج دیکھ لو کہ ایک جان دینے کے لیے تیار کھڑا ہے اور دوسرا اپنے بیٹے کے گلے پہ چھری رکھنے کے لیے تیار کھڑا ہے۔ میرے بندے جب مجھ اللہ سے پیار کرتے ہیں تو اپنی جان کی بھی پرواہ نہیں کرتے۔ دوستان گرامی قد لٹایا حضرت اسماعیل کو، مختصراً عرض کر دوں، چھری رکھی نا جب گلے پہ، اب مالک نے فرمایا فرشتوں تم نے بھی یہ نظارہ دیکھ لیا، حورو تم نے بھی یہ نظارہ دیکھ لیا کہ میرے بندے مجھ سے کس قدر پیار کرتے ہیں، ان کے دلوں کے اندر میری چاہت کس قدر ہے۔ مالک دیکھ لیا۔ فرمایا جبرائیل جلدی آ، جنت سے ایک مینڈا لے، دمبا لے، اور اسماعیل کو وہاں سے ہٹا لے اور اس دمبے کو نیچے لٹا دے۔ دوستان گرامی قدر حضرت ابراہیم علیہ السلام فرماتے ہیں بڑی تیز سپیڈ تھی، جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت اسماعیل کے گلے پہ چھری رکھ دی، میرے مالک نے فرمایا اے جبرائیل جلدی کر، جنت سے مینڈا لے اور جا کے اسماعیل کو ہٹا لے، اسے نیچے لٹا دے۔ فرمایا پوری قوت لگا کے آیا تھا، مینڈا اٹھایا، اسماعیل کو ہٹایا اور نیچے رکھ دیا۔ آپ جو ہے وہ تکبیرات پڑھتے ہوئے چھری چلائی تو چل گئی۔ خوشی خوشی حضرت ابراہیم نے جب آنکھوں سے پٹی ہٹائی نا کہ بیٹا ذبح ہو گیا ہے، تو عجیب منظر دیکھا کہ بیٹا کھڑا مسکرا رہا ہے اور دمبا ذبح ہوا پڑا ہے۔ تو باپ بیٹے نے نگاہوں میں ایک دوسرے سے سوال کیا کہ ہم دونوں میں سے سخی کون ہے؟ باپ کہنے لگا بیٹا میں سخی ہوں کہ میں اپنے بیٹے کو قربان کرنے کے لیے تیار تھا۔ بیٹا کہنے لگا نہیں بابا میں زیادہ سخی ہوں، میں جان دینے کے لیے تیار تھا۔ میرے رب نے فرمایا اے ابراہیم و اسماعیل نہیں، انا اسقا منکما، میں تم دونوں سے زیادہ سخی ہوں، میں تم دونوں سے زیادہ سخی ہوں۔ اے اسماعیل تیری جان بچ گئی، اے ابراہیم تیرا بیٹا بچ گیا اور اس کی جگہ پہ دمبا ذبح ہو گیا، لیکن سنو انا اسقا منکما، آج تمہاری محبتوں کو قیامت تک کے لیے میں رب عام کر رہا ہوں کہ قیامت تک کے لیے کلمہ گو مسلمان تمہاری اس ذات کو اپناتے رہیں گے، میری راہ میں قربانی دیتے رہیں گے۔ تو آج جو ہم مسلمان قربانی دیتے ہیں وہ حضرت ابراہیم و اسماعیل علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کی یاد دلاتی ہے۔ دعا ہے رب ذوالجلال جتنے احباب بھی آج اللہ کی راہ میں قربانیاں کرنے جا رہے ہیں ان کی قربانیوں کو قبول فرماتے ہوئے سب کو دارین کی سعادت نصیب فرمائے، اور قربانی کا خون زمین پہ گرنے سے پہلے اللہ آپ کی زندگی کے گناہوں کو معاف فرمائے۔